زیر پڑا۔ سعودی سفیر کہنے لگے یہ بچی کی غلطی نہیں ہے، یہ استاد کی غلطی ہے۔ 6.5 سال کے پھر قاری صاحب کہنے لگے، بچی سارا سنا کر کہنے لگی قاری صاحب اب میں اگلی آیتیں پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ پیچھے پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ علماء کو راہ جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ آپ سب کو یاد ہے نا؟ جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرو، سب کو یاد ہے نا؟ صراط الذین انعمت علیہم پڑھو ذرا پیچھے، آگے نہیں پیچھے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں سورہ اخلاص یاد ہے نا؟ ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو ذرا پیچھے۔ ہو سکتا ہے کافی سوچ کر کوئی ایک آیات پڑھ لے، لیکن وہ 6.5 سال کی بچی جس روانی سے آگے پڑھنا جانتی ہے اسی روانی سے پیچھے پڑھنا جانتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے اور یہ برکت ہے الحمدللہ ان مدارس کی اور علماء کی کہ آج سعودی عرب میں جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا، 1 سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ان مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے 1 سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، مدارس کو پہلے سے بڑھ کر مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے خلاف کی جانے والی ہر کوشش کو ناکام کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا تعلق بھی اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی، بیٹوں کا تعلق بھی، بیٹیوں کا تعلق بھی، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے اور گھر کو قرآن کا ماحول بنائیں گے۔ دوستو بے شک اپنی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بناؤ، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو قبر اور حشر کا سہارا بناؤ۔ دنیا سے جائیں گے تو اور کوئی چیز ساتھ جائے گی؟ بولو، دنیا سے جب جائیں گے تو دنیا کی کوئی چیز ساتھ جائے گی؟ سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا غصہ تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہوتا کسی جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے گی، ساتھ جانے والی کوئی چیز نہیں۔ لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میدان حشر میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر کھڑا کریں گے، پھر ماں باپ کو، اس کے ماں باپ کو بلا کر کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا جرنیل کے لیے نہیں، صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، پارلیمنٹرین کے لیے نہیں، چیئرمین کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ نیت کرو ہاں کہ اپنی اولاد میں سے کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا نواسا نواسی انشاءاللہ کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو سب نے نیت کر لی، علماء کرام سب کو پڑھائیں گے جی ماشاءاللہ، یہ حضرات تو پڑھے سب نے پکی نیت کر لی نا۔ ہوں گھر جو سونا جنے بن کے جاؤ، گھر جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا وزارت داخلہ، ہاں وہ کہے گی جے تو چلا جے استاد چلے کھاسی کتوں، اندر چور یہ ہوتا ہے کہ کھائے گی کہاں سے۔ بارہا ارباب حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات میں ہوتے ہیں
اور وہ وقتاً فوقتاً دانا پھینکتے رہتے ہیں، جال پھینکتے رہتے ہیں، کسی طرح مدارس ہمارے جال میں پھنس جائیں، تنخواہیں منظور کریں گے، وظیفے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گنڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو آپ میں سے کسی کے علم میں تو بتاؤ۔ میں نے کہا یہ تو ہو سکتا زیادہ کھاندے کھاندے مر گئے ہوں، حضرت صاحب ادھر ہی 40ویں پر شہید ہو گئے ہوں، ہاں لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر، میرا رب اسے پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے، اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے صبح گاڑی نکالی، آگے ادرا زوا ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے پوچھا صدقہ نہیں کی تھی؟ کہتے یاد ہی نہیں رہا، چل بکرا لے گاڑی میں ڈال، مدرسے پہنچ۔ بکرا لیتا ہے، گاڑی میں ڈالتا ہے، گاڑی مدرسے کے گیٹ کے سامنے رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علم کی خدمت پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں جو تم بتا رہے ہو۔ الحمدللہ یہ مدارس اس حریت اور آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ دل میں مت چور لاؤ اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی اولاد کو قرآن سے محروم مت کرو۔ جہاں یہ جا کر بیٹھ جائے گا اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں اور کھائیں گے۔ پنڈی میں ہمارا مدرسہ ہے، تمیال کیمپ میں، تاجروں کا علاقہ نہیں، فوجیوں کا، وہ بھی ریٹائر صوبیدار، شام کو سستی سبزی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں 22 نمبر میں، لیکن ایک دن کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے، ایک دن کا۔ اللہ سب کو کھلا رہا ہے اور چھوٹا موٹا گوشت بھی نہیں، چھوٹا گوشت کھلا رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کھائے گا کہاں۔ اب ذرا پکی نیت کرو، کون جنا بن کے جائے گا اور پکی نیت کرتا ہے انشاءاللہ اپنی اولاد میں سے کسی کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ معمولی بات نہیں، یہ آخرت کا سہارا، اور یہ نیت بھی معمولی ہے۔ میں راولہ کوٹ گیا، ایسی میں نے نیت کی، ایک باپ نے نیت کی، بچہ بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ صبح اس نے بچے سے کہا چل سکول، اس نے کہا رات آپ نے کیا نیت کی تھی؟ میں تو مدرسے جاؤں گا۔ باپ کو بھی خیال آیا، وہ لے آیا مدرسے۔ اگلے سال میں گیا تو 13 پارے یاد ہو چکے تھے۔ یہ نیت کوئی معمولی نہیں، پکی نیت کر کے جاؤ۔ اور پھر ایک بات میں اور آپ سے پوچھتا چلا جاؤں، آپ بتائیں میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جس ذوق شوق سے ہمارا اپنا بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا نواسا ہمارے لیے قرآن پڑھے گا، دنیا کو مولوی اس طرح پڑھے گا؟ سچ بتاؤ، مولوی کو کیا پڑھیے؟ تیرے دادے کے لیے مغز مارتا پھرے، ہاں جائیدادیں مارکیٹیں، تو لے چاولوں دی پلیٹیں بھی مغز مارتا پھرے، پاگل ہویا۔ یہ جو تم ٹھیکے پر بلاتے ہو نا، 2 ادھر سے 4 ادھر سے، یہ 10-10 ورقے اکٹھی پلٹتے ہیں۔ اپنے محکمے کی بات بتاتا کوئی نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پنڈی میں ہم نے ریت کا ٹرک منگایا، ہمارے حافظ صاحب ٹرک والے سے کہنے ہم ریت ناپیں گے، تو 10 دے 3 سیکنڈ جانتے 2 سیکنڈ آخر لگا آپ جی ناپ کے نا پر کر دے تو تسی بھی سنو 10 دے پورا قرآن پڑھ دے 20 سپارے بھی نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بیٹی پڑھی نہیں، بیوی پڑھی نہیں، بہو پڑھی نہیں، کون پڑھے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناؤ، میدان حشر کے اعزاز کا ذریعہ بناؤ، پکی نیت ہے انشاءاللہ، اور خود گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان کی تو بڑی شان ہے، کافر اس قرآن کو سنتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے، کفر کافور ہو جاتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا اور سنا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1.25 گھنٹہ گزر گیا۔ 1.25 گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتا ہے تو اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔
کہنے لگا میں پون گھنٹے سے کھڑا رو رہا ہوں، اب میرے اندر رونے کی طاقت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ کافر پڑھے دوں سنے یوں دل میں بہار آ جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی۔ نیت کرو انشاءاللہ ہمارے گھر میں روز قرآن کھولے گا، انشاءاللہ روز قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ کچا جھونپڑا بھی تیرا آسمان والوں کے نزدیک یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ اور اپنی اولادوں کا، بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی تعلق سب سے پہلے قرآن سے جوڑیں، گھر بھی جنت کا نمونہ بنے گا اور اولاد بھی دنیا سے جائے گی تو اعزاز اور خوشی کے ساتھ جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھیں ٹی بی کی مریض ہو گئی، اس وقت ٹی بی لا علاج بیماری ہوتی تھی، سالہ سال بستر علالت پہ رہیں، صابر اور شاکر رہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئیں کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، آمین اچھی کہو، ہونی آنی ہے تسی کہ ڈر گئے کہ ہونی نہ قبول ہو جائے کدھرے۔ ہاں ایک بزرگ کہنے لگے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے، میں نے کبھی کر دوں، کہا نہیں ابھی نہیں کریں، ابھی تو میری شادی۔ حدیث فرماتے ہیں یہ میری بیٹی سجدے میں گئیں اور روح پرواز۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہے، علم و عمل کے آفتاب و ماتاب ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے شیخ الحدیث کسی صورت میں ابن حجر اور ملا علی قاری سے کم نہیں، صرف زمانے کا اختلاف ہے۔ اتنا عظیم شخصیت، علم و عمل کے آفتاب و ماتاب، یہ بیٹی کے انتقال پر انہوں نے ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک باپ لکھ رہا ہے اور عظیم باپ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر اور اسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئیں۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، زیور اتر گیا، زرق برق لباس اتر گیا، بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں، پھر اس نے کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، حیا کا تھا، اتباع سنت کا تھا، ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق دے، گھر کا ماحول قرآن کا ماحول بنانے کی توفیق دے۔ اور آخری بات عرض کروں، نیت کرو آج کے بعد ان مدارس کو جن سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے، قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے، علم نبوت پہنچ رہا ہے، حضور والی زندگی پہنچ رہی ہے، آپ کی ادائیں پہنچ رہی ہیں، دین کے مدرسے کی قوت، دین کے سارے شعبوں کی قوت اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں۔ نیت کرو آج کے بعد مدارس کو اپنا سمجھیں گے۔ مدرسہ تو آپ کا نہیں ہے نا، مدرسہ میرا ہے، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ہاں مولوی عادل صاحب کا ہے، مولوی سعید صاحب کا ہے، حضرت کا ہے، شاہ صاحب کا، آپ کا تو نہیں ہے نا، آپ کا تو ٹیوب ویل ہے، آپ کی زمین ہے، مارکیٹ ہے، پلازا ہے، مدرسہ تو نہیں ہے نا۔ بہت مشکل سوال ہے، چونکہ نہیں ہے نا اس لیے آپ نہیں کہتے، مدرسہ تو نہیں ہے نا آپ کا، بہت مشکل سوال آ گیا بھائی۔ ارے یہ نیت کرو آج تک آپ ثواب کی چیز ضرور سمجھتے ہیں مدرسے کو اور اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نیت کرو ہم مسلمان ہیں، بیوی بچے میرے ہیں، دکان میری ہے، پلازا میرا ہے، زمین میری ہے اور مارکیٹ میری ہے، تو مدرسہ بھی بولو، مدرسہ بھی۔ آج کے بعد کون مدرسے کو اپنا سمجھے گا؟ شاباش شاباش، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ دیندار۔ پھر اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اپنا پلازا شروع کرتا ہے نا، کہتا ہے استاد جی کروڑا نال کے بنتا نہیں، مہنگائی بہت ہو گئی، ارباں دی گل کرو، اور مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے کہ
قطرہ قطرہ دریا ہوتا نہیں، تھوڑا تھوڑا کرساں ہو جاسی نا، ہو جلی سی تھوڑا، پھر ایک دم تو قطرے قطرے پر کیوں آ جاتا ہے؟ وہاں تو کروڑوں پر بھی بریک نہیں لگاتا، اور یہاں تو شروع ہی قطرے قطرے سے کرتا ہے۔ وہ 5,000 روپے والے نوٹ میں اور 20 والے نوٹ میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا نا، تو 20 والے نوٹ نے 5,000 والے سے، یا تو کدھر ہوتا ہے ملاقات نہیں ہوتی، اس نے کبھی منسٹر کالونی، کبھی چمبر کام، کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی الائن، میری تو یہی جگہ ہیں۔ لیکن 5,000 والا 20 والے سے کہنے لگا ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں، ہاں جب بھی کھولو گے مجھے یہیں پاؤ گے۔ تو یہ نہیں، جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے پیسہ بھی نکلتا ہے، اس کے لیے وقت بھی نکلتا ہے، اس کے لیے توانائیاں بھی خرچ ہوتی ہیں۔ آج سے نیت کرو انشاءاللہ مدرسے کو اپنا سمجھیں گے انشاءاللہ، اور تمام تر توانائیوں کو اس میں خرچ کریں گے۔ کل انشاءاللہ آج کے دور میں جب مدرسے سے علماء سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ جم کر علماء کا ساتھ دو گے، مدرسے کا ساتھ دو گے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے کام کرو گے، کل میدان حشر میں میرے آقا اپنے دست مبارک سے آب کوثر پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ نہیں آگے پیر صاحب پوچھ نماز بیٹھا مجمع کر ٹائم رکھ جاری رکھو۔ تمام حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ماشاءاللہ آپ انتہائی پرمغز اور ہمارے مزاج کے مطابق اور ذہنوں کو بیدار کرنے والے حضرت کے تمام حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ الحمدللہ ابھی پروگرام جاری ہے۔ حضرت پیر صاحب مفتی محمود الحسن صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام زیادہ طویل نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے حضرت کا بیان آپ نے سنا، ہر اعتبار سے ہمارے ذہنوں کے مطابق باتیں کی گئی، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور وہ باتیں کی جو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہیں، تو آپ لوگوں نے نیت کی، ارادے کیے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان ارادوں کو، نیتوں کو پورا کریں گے۔ میں پھر تمام حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں مانسرے کے عظیم نعت خوان سید انور شاہ، وہ اپنے نعتیہ کلام پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت پیر صاحب کا بیان ہوگا اور دعا ہوگی۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور جس طرح آپ نے یہ بیان مجتمع ہو کر پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی افراتفری کے سنا، اسی طرح جو تھوڑا سا پروگرام اب باقی ہے وہ بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اور اپنے جس طرح آپ نے اتنے بہترین ماحول کے اندر، یعنی اتنا بیان پورے مجمع نے پوری توجہ کے ساتھ اور بغیر کسی ہلچل کے، بغیر ادھر ادھر ہوئے سنا، تو اسی طرح اب نعتیہ کلام ہے، اس کے بعد حضرت پیر صاحب کا بیان ہوگا، دعا ہوگی، تو وہ بھی آپ نے اسی طرح توجہ سے سنا ہے۔ میں اب دعوت سخن دیتا ہوں جناب سید انور شاہ صاحب کو۔ تمام حضرات تشریف رکھیں جی، جزاک اللہ۔ میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرت کا خطاب سنیں گے۔ کامل یکسوئی، ہمتاً گوش متوجہ ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ کلام شروع کرتا ہوں۔ میں آج کی سیرت کمیٹی ڈوڈیال شکر گزار ہوں سب حضرات کا، کتنا خوبصورت پروگرام دیکھنے کو ملا۔
بالخصوص ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث یادگار اسلاف حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح میرے برادر اکبر حضرت مولانا سید قاسم شاہ صاحب زیدہ مجدہم، میں سب اپنے اساتذہ کا، علماء کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا آپ حضرات کی اس محفل میں آپ سے ملنے کا، آپ کے دیدار کا۔ تو کیا خیال ہے، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ آج جو نہیں تھکے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تھکے تو سیکھے آج تب ماشاءاللہ سیرت کمیٹی دا پہلا اتنا بڑا پروگرام ہے، اور صبح تو میں غالباً زور تو شروع ہے نا، زور سے یہ شروع ہے، تو ابھی آپ بیٹھے ہیں۔ تو میں کل گزشتہ رات 12 بجے سکھر سے چلا ہوں، صبح سندھ سکھر سے، اور ابھی میں 4 بجے مانسیرہ پہنچا ہوں، اور وہاں سے بجنا سے بھی یہاں، اس کے بعد پھر بیدادی، پھر اس کے بعد یہی ترتیب ہے۔ آپ میرا سفر دیکھیں، ٹھیک ہے میں رہندے ایسی تو اس تے گماڑا دے یہاں، لیکن ہے کہ آج سفر بہت زیادہ ہے، تھکاوٹ مجھے پتہ ہے، میری جو جسمانی کیفیت ہے وہ مجھے بتا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ جذبے سے سنیں گے تو میں انشاءاللہ اپنے جذبے ہی سے سناؤں گا، انشاءاللہ اپنی اسی روایت پہ سناؤں گا جو میں سنایا کرتا ہوں، بس بلا تمہید اور بلا تاخیر، بغیر ربائیوں کے میں نعت شریف سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سارے حضرات ایک دفعہ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی۔ پہلا مصرع میرا سنیں اور اپنی ایمانی کیفیت کا مظاہرہ کیجئے۔ پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے، تھوڑا جا پچھوڑ طرح لے کے پڑھا، میں اب آپ کے برابر میں آگیا، میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کے برابر ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ پوری محبت سے مجھے سنیں اور میں بھی آپ کو پوری محبت سے سناؤں۔ پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے، لب پہ نام اس لیے سرکار کا آیا ہوا ہے، اور اس لیے نشہ یہ توحید کا چھایا ہوا ہے۔ کون سا نشہ؟ اس لیے نشہ یہ توحید کا چھایا ہوا ہے، میرے ساقی نے مجھے جام پلایا ہوا ہے۔ صلی اللہ، اونچی آواز سارا مجمع بولے صلی اللہ، میرے ساقی نے مجھے جام پلایا ہوا ہے، اور میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی محشر تک، جن کا ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ مصرع ختم ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے سبحان اللہ کہیں گے۔ میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی محشر تک، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، سارے نہیں بولے، یہ ڈوڈیال میں کہہ رہا ہوں، یہ ختم نبوت کے پروانوں کا، توحید کے مستانوں کا شعر ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی محشر تک، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبیہ، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے، اور کیسے ابو بکر عمر کے مقدر جاگے،
علماء اگر محبت دے دیں نا، میں رات سکھر میں پڑھ رہا تھا تو حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کا آدھا خاندان سٹیج پہ تھا، اور جس محبت سے انہوں نے سنا ہے کمال محبت تھی، میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ اس مصرے میں پورے مجمع کی محبت چاہوں گا، اگر مصرع اچھا لگے صحابہ والوں دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کے لیے پوری جرت سے سنیے گا شادی کیا سنا رہا ہے۔ کیسے ابو بکر عمر کے مقدر جاگے، کیسے ابو بکر عمر کے مقدر جاگے، کیسے ابو بکر عمر کے مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ مزہ نہیں آیا نا؟ صحابہ کا نعرہ اور پھر جواب ایسے آئے، پھر مارے اور سارا مجمع بولے۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں، پورے وجہ میں سنیے۔ کیسے ابو بکر عمر کے مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور اگلی بات سن، جس کو پلوائے گا یہ اس کو پلائیں گے حضور۔ بابا جی آپ کی خصوصی محبت چاہوں گا، معاشر کے میدان میں کون پہ لائے گا؟ رسول اللہ کس کو آگے کریں گے؟ مزہ آئے تو پھر ہاتھ بلند کرنی ہے۔ جس کو پلوائے گا، جس کو پلوائے گا ارے اس کو پلائیں گے حضور۔ ساتھ ابو بکر کو کوثر پہ بٹھایا ہوا ہے، ساتھ ابو بکر کو، ساتھ ابو بکر کو کوثر پہ بٹھایا ہوا ہے، ساتھ ابو بکر کو کوثر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور اگلا تخیل سنیں میرے شاجی برادران، طاہر شاہ صاحب، محمد شاہ صاحب اور جو مجمع میں میرے شاجی برادران ہیں، اور ابو بکر نے اس کو ہی کیا ہے آگے۔ کس نے؟ ابو بکر نے کس کو آگے کیا؟ سنیے محبت سے داد دیجئے گا۔ ہاں ابو بکر نے اس کو ہی کیا ہے آگے، جو میرے بابا علی کا وہاں لایا ہوا ہے، جو میرے دادا، جو میرے بابا علی کا وہاں لایا ہوا ہے۔ اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا۔ کون سا چہرہ؟ ڈوڈیال والوں اگر اچھا مصرع سناؤں، دل پہ لگے، ایمان جاگے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ڈوب جانا اس مصرے میں اور پھر سبحان اللہ کہنی ہے۔ ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں ارے نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ جنہ دی داڑیاں ہیں اتے اچھی آنکھو سبحان اللہ، جنہ دی نہیں اللہ انہاں نو رکھنا دی توفیق دے وے۔ ایسا چہرہ کبھی، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ اس کو نیچے کریں۔ جیسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ اور بابا جی جو پڑھے روزہ اطہر پہ وہ سنتے ہیں درود۔ میرے جانے کے بعد فتویٰ نہ لگانا،
میں پڑھ کے جا رہا ہوں، سنا کے جا رہا ہوں، آن دا ریکارڈ سنا رہا ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں سنا کے آیا ہوں. جو پڑھے روزہ اطہر پہ وہ سنتے ہیں درود. کہہ دو سبحان اللہ. اصل میں آج کل کوئی کسی کی مقبولیت سے جب خائف ہو جائے نا، اس سے اور کوئی بات نہیں ملتی. جی ایسا ہے ایسا، اور جی یہ فلانے عقیدے والا جی. تو خیر جو بھی پروپیگنڈے ہوں، جتنی بھی مخالفتیں ہوں، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. پھر کہیں ذرا سبحان اللہ. اور مصرع سنا رہا ہوں، محبت سے جب ختم ہو تو پھر دیوانہ وار آپ نے سبحان اللہ کہنی. جو پڑھے روزہ اطہر پہ وہ سنتے ہیں درود. جو پڑھے روزہ اطہر پہ ارے وہ سنتے ہیں درود. روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہوا ہے. روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہوا ہے. اور آخر میں شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ فارس و روم کے درباروں میں اے گیلانی. فارس و روم کے درباروں میں اے گیلانی. اگلا مصرع سنیے اور پھر بتائیے. فارس و روم کے درباروں میں اے گیلانی. ان کے اصحاب کا رعب آج بھی چھایا ہوا ہے. ان کے اصحاب جزاک اللہ جی. آپ کو موقع دوں گا میں اگلے کلام میں آ رہا ہوں. میں جو کلام جو میری مقبولیت کی وجہ بنی ہے میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ. مجھے آتے ہی بہت سارے لوگوں نے کانوں میں کہا جی شاہ صاحب وہ سنانا ہے، تو میں انشاءاللہ وہ سناؤں گا اور میں اسی جذبے سے سناؤں گا اور آپ اسی جذبے سے سنیں گے. فارس و روم کے درباروں میں اے گیلانی. فارس و روم کے درباروں میں اے گیلانی. ان کے اصحاب کا رعب آج بھی چھایا ہوا ہے. پیار ان کا جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے. ایک کلام میں حکم تھا بس بچپن میں پڑھا کرتا تھا، ابھی یاد آگے ایک دو مصرے تو سناتا ہوں. ساتھی کہہ رہے تھے سنیے گا. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب دا نبی ہے نا، سب دا نبی ہے ماشاءاللہ. تو سارے کہیں گے سبحان اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. تے شان والا میرا نبی ہے. تے شان والا میرا نبی ہے. او ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی. او ساڈے ورگ سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں، او ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا. اور اگلی بات سن. او دشمناتے ہے ہوا میں خوشبو بسی ہوئی ہے. فضا میں جلوے بکھر رہے ہیں. یہ کس کا در ہے، یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں. یہ کس کا گھر ہے. اب میں مصرع پڑھنے لگا ہوں. باوجود اپنی تھکاوٹ کے 14 گھنٹے کا سفر ہے، اس کے باوجود
میں یہ مصرع پڑھتا ہوں پوری قوت سے پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے میرا انداز دیکھنا ہے، ضرب کہاں لگ رہی ہے، اور جس کا ہاتھ نیچے ہوگا مجمع میں کوئی بیٹھا یا کھڑا ہے میں اس سے بہت دکھ مایوس ہو کے جاؤں گا، اور ڈوڈیال کی سرزمین سے سنیے گا شاہ جی کیا سنا رہے ہیں۔ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے، چاند تارے چاند تارے، چاند محمد تارے صحابہ، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، اور یہود جل جل کے مر رہے ہیں، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، او سبائی جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے۔ اگلا مصرع پڑھوں کہ نہ پڑھوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ جو میری ماں عائشہ کا روحانی بیٹا ہے نا مجمع سے، پورے یہ علماء میرے دائمہ جتنے ہیں وہاں آخر تک کوئی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، میری ماں عائشہ کا جو روحانی بیٹا ہے نا وہ اس مصرے پہ میرے ساتھ تائید کر کے میری جرت دیکھ کر آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے، اور مجمع میں سے کوئی دیوانہ عائشہ کا روحانی بیٹا کھڑا ہو کر میری ماں عائشہ کے نعرے لگائے گا، اس کے بعد آگے چلوں گا، سنیے گا۔ جو اب ہے آرام گاہ آقا، ارے یہی تھا گھر امی عائشہ کا، ارے یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تو مانتے ہیں، حلال زادے تو مانتے ہیں، او حرام زادے جھگڑ رہے ہیں۔ نعرے گڑبڑ ہو گئے نا، ادھرو بھی لگ گیا، میں لگاتا ہوں نعرہ، پورا مجمع بیک زبان بولے شان امی عائشہ، ایسے نہیں، ہاتھ جس کا نیچے ہوگا شک ہوگا، شان امی عائشہ، عفت امی عائشہ، مقام امی عائشہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جو اب ہے آرام گاہ آقا، ارے یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تو مانتے ہیں، اور جو دوسرے جھگڑ رہے ہیں، یہ کس کا در ہے، یہ کس کا گھر ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے لبوں پہ جاری، یہ دل بھی حسینی ہے۔ بس آخری حاضری اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سارے حسینی ہو ماشاءاللہ، کوئی اگے کھبے سجے دیکھنا ہے تو سوردے پردے کیوں نہیں بولتا جڑا اس میں سرے دا، کیونکہ میں نے شان صحابہ اچھی پڑھی ہے، اب آپ نے میری وکالت کرنی ہے اہل بیت کی، سنیے گا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو، صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی ہے۔ تو پھر ذرا ہو جائے نا میرے ساتھ، میں حسینی ہوں، ہاتھ لے رہا کے، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں سارے پڑھیں گے انشاءاللہ اور اچھا ماحول بن جائے گا۔ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں،
عقیدہ عقیدہ اگر اچھا کہہ جاؤں کہ شاہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر میری داد بنتی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے مصرع ختم ہو سبحان اللہ کے نہیں ہر بندہ بولے جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کریم کی محبت ہے. سنیے گا کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے ساڈا تے عقیدہ ہے. کیا ہر قاری کے ہونٹوں پر, ہر حافظ کے ہونٹوں پر, ہر عالم کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے, ہر حافظ کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے. میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں. میں حسینی کلام سنیں, ایک حسینی سید آ رہا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. آپ ان کے چہرے کا بھی دیدار کریں اور میرا یہ کلام بھی سنیں. جبریل چلاتے ہیں حسنین کے جوڑے کو, جبریل چلاتے ہیں حسنین کے جوڑے کو. لگتا ہے کہ آقا کا, لگتا ہے کہ آقا کا دربان حسینی ہے. لگتا ہے کہ آقا کا دربان حسینی ہے, لگتا ہے کہ آقا کا دربان حسینی ہے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, پیر سید محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب, حضرت مولانا پیر سید محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب. نعرہ تکبیر, علماء حق, علماء دیوبند. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, مقام اہل بیت, اکابرین علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. سب حضرات تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں, انشاءاللہ سب کو دیدار نصیب ہوگا. سب حضرات تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں, سب سے گزارش ہے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. حضرات تشریف رکھیں جی, جزاک اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں, جزاک اللہ. حضرت کا دیدار بھی کریں اور میرا یہ آخری مصرع بھی سنیں, پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تشریف رکھیں. اور میرے لیے یہ الحمدللہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ حضرت مسعودی صاحب محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. اور بڑی محبت سے مجھے سنا کرتے ہیں. جہاں یہ ہوتے ہیں اور میں کلام سنایا کرتا ہوں تو اس کا عجیب ہی مزہ ہوتا ہے. بس میں آخری مصرع, اب میں ان کو زیادہ ان کے سامنے جسارت کرنا نہیں چاہتا, آخری مصرع سنا کے بس ان سے اجازت لے رہا ہوں اور آپ سے بھی اجازت لے رہا ہوں. ایک سید کی موجودگی میں ایک اچھا پیغام سنیے اور پھر مجھے اجازت دیجئے. مسجد کی رونق ہے, مدرسے کی رونق ہے, میرے پیر کے سجدوں سے. میں کہا کرتا ہوں کربلا میں وہ گردنیں نہ کٹواتے تو شاید آج ہمیں دین اس حالت میں نہ ملتا. کہہ دو سبحان اللہ. اگلے مصرے پہ سارا مجمع بولے گا انشاءاللہ, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مسجد کی رونق ہے, مدرسے کی رونق ہے, میرے پیر کے سجدوں سے. منبر بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے.
منبر بھی حسینی ہے، اعضا بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، اعضا بھی حسینی ہے۔ آخر میں سارے پڑھ لیں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ الحمدللہ ہماری آج کی محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری اس محفل کے آخری مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما چکے ہیں۔ ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 2 نومبر بروز بدھ بعد از نماز مغرب سیرت امام الانبیاء کانفرنس جامع مسجد عمر فاروق بستی شیرخان ملکال ڈوڈیال کے اندر منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ کہہ دیں، انشاءاللہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب ان کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری اس محفل کے ہمارے آخری مہمان خصوصی، جن کا آپ سب کو بے چینی کے ساتھ انتظار تھا، استاد العلماء فخر سادات حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب کو، کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ اور ہم اپنا معمول بنائیں، جو معلوم ہے وہ معمول بنے۔ فرمائیے جو علم میں ہے وہ عمل میں آ جائے۔ علم وہی ہے جس پہ عمل ہو، ورنہ نالج ہے۔ فرمائیے معلومات کا ذخیرہ ہے، عمل بالکل نہیں ہے، وہ نالج ہے۔ ایسا نالج ہے جو سبب فالج ہے۔ یہ بڑے لیکچر دیتا ہے، سیرت پہ بڑی گفتگو کرتا ہے، گھنٹوں بولتا ہے، زندگی میں نہ صورت ہے نہ سیرت ہے۔ تو اس کا نالج بھی بہت ہے، اللہ کی قسم اس پہ فالج بھی بہت ہے۔ ایسا نالج جو سبب فالج ہو۔ ہم سب کے حبیب، ہمارے رب کے حبیب، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، زمین و آسمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نالج سے جو سبب فالج ہو، اللہ جل شانہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ ایسا نالج، ایسی معلومات جس میں معمولات نہ ہو، سیرت پہ گفتگو ہے مگر نہ سیرت ہے نہ صورت ہے، اور وہ اپنی اس معلومات ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ سے مراد میں خود ہوں، مجھے جھانکنا ہے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے بار بار ٹٹولنا ہے۔ اپنی زبان سے اپنے کان زیادہ قریب ہیں، مخاطب بھی خود ہوں، مخاطب بھی خود ہوں۔ اپنے آپ کو سنانا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، خود کو بیدار کرنا ہے،
लायानी चीजों से बेजार करना है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी। अब लायानी को भी समझाना पड़ता है, लायानी के बारे में भी बताना पड़ता है। ये लायानी है, यानी समझाकर फिर कहना पड़ता है यानी ये लायानी है। मैं ये कह रहा हूं कि यानी ये जो मैंने कहा है यानी यही लायानी है। छानना है, छानना है, एक छानना है, वो जरूरी है। अपने घर की तामीर के लिए भी हम रेत छानते हैं। कोई धागा, कोई तिनका, कोई घास बीच में हो, हमारा प्लस्तर खराब होगा। फरमाइए छानना है। अपनी जाहिरी खुराक को भी छानते हैं, पानी भी छान कर, आटा भी छान कर, अपनी सब्जी खजरावात वो भी छान कर, पटक कर, और जो फवाके हैं वो भी देखभाल के। अपनी जाहिरी खुराक जब ऐसी है और जाहिर का इतना मसला नहीं है, इसको जितना हम बचाएं बिलाखिर इसने जाना है, जान जाने के लिए है। मगर अपना मुताला, अपनी नजर, अपनी समाअत, उस निगाह से अंदर क्या जा रहा है, उस कान से अंदर क्या जा रहा है, उस जुबान से अंदर क्या जाता है, ये ज्यादा छानने की जरूरत है। वरना ईमान खतरे में है, जान खतरे में है। ये खतरा है या ईमान? क्योंकि जान जाने के लिए है और ईमान बचाने के लिए है। यहां तो ईमान जा रहा है, आंखों के रास्ते से ईमान जाता है और आंखों के रास्ते से ईमान आता भी। नजर पे नजर हो, हक तआला शानों की रहमत की नजर होती। ये जो नजर की बेहतियाती है रब की नजर से गिराती है। यही कुश्ती मेरे रब को पसंद है। ये अखाड़ा है, बड़ा मैदान है, बड़ा इम्तिहान है। ये नफ्स और शैतान से कुश्ती, मुकाबला मेरे रब को पसंद है। और जहां हमारा रब हमें देखने चाहते हैं, अपनी सलाहियतें हम अपनी इस्तेदाद के जौहर दिखाएं। मैं अपने आप को सुना रहा हूं, इसलिए कोई माजरत नहीं करूंगा, चूंकि अपना ही मामला है, खुद को सुनाता हूं। जहां रब देखते हैं वहां हम कोड़े हैं, लंगड़े लूले हैं। रब हमें तहज्जुद में देखना चाहते हैं, हम फजर में भी नजर नहीं आते। और मैं अर्ज करता हूं, बरस पहले कराची में कुछ हजरात ने पूछा, तहज्जुद में उठा नहीं जाता। मैं दुरूद पाक पढ़ने में मशगूल हुआ कि या अल्लाह जल्ल शानु रहनुमाई फरमाइए, एक सवाल है उसका जवाब होना चाहिए। फिर उनसे अर्ज किया, ये आपको किसने कहा तहज्जुद में उठा जाता है? अल्लाह की कसम, तहज्जुद में उठता कोई नहीं, उसको उठाया जाता है। जो हक तआला शानहू की अपने हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उनको तहज्जुद में भी नहीं सोने देते। जो अपने नहीं, उनको फजर में भी नहीं उठने देते। तौफीक छिन जाती है। और खास तौर पे ये नजर की बीमारी रब की नजर से गिरा देती। कुरान पाक हमारे हाथ से छीन लिया गया। जब से हमने कान पकड़े हैं, कुरान छोड़ दिया है। और ये कान पकड़ना खुद मुस्तकिल सजा है। कान पकड़ना तो वाज़ेह है, ये इस्तिलाह जरा ज्यादा नामानूस हो चुकी होगी इस अरसा में कि अब तो स्कूलों में भी कान नहीं पकड़ाते। मगर हम क्या करें, बड़े बड़ों ने कान पकड़े हुए हैं। पहले तो अगर स्कूल में कान पकड़ाते थे, गलत बात है। मुर्गा बनाना, कान पकड़ाना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उनकी एक तरतीब थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। मगर वो उस वक्त भी खलवत में, दरसगाह में, गुरफे में, कमरे में कान पकड़ाते थे। और जब कोई मेहमान आता या बाहर से कोई, तो कहते छोड़ो छोड़ो, बस ठीक है, आइंदा ख्याल रखो, पढ़ा करो, काम घर का करके आया करो। मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को भी कहा गया हो कि कान पकड़े पकड़े रास्ते पे चलो, घर तक जाओ, कान पकड़े पकड़े घर से आओ। खाना खा रहे हो तो कान पकड़ के, सवारी चला रहे हो तो कान पकड़ के। फरमाइए,
اب یہ کان پکڑنے کی بات تو کچھ واضح فرمائیے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمائیے موبائل، بس جب سے قرآن چھوڑا ہے رب نے کان پکڑا دی ہے۔ اب ہم نیت کریں ہم قرآن پکڑیں گے، رب کان چھڑا دیں گے۔ سخت سزا ہے، سخت سزا ہے، اور سزا کو سزا سمجھا جائے تو پھر اندازہ ہے کتنی سخت سزا ہے۔ ہر وقت کان پکڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشاد فرمائیے احتیاطی تدبیر، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے، اور حفاظتی تدبیر جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مخدوم، ہمارے محبوب برکتوں والی ہستی حضرت اقدس شیخ الحدیث ہمارے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم کے حکم پہ حاضری ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا، یہ رابطہ تھا پہلے، یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز عشاء آخر میں ادا ہوگی۔ اس کا معنی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوا کہ ابھی ہیں 7:08 تقریباً، یعنی 7:09 میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ سب کو بشاشت ہو، انہیں اندازہ ہو، وضو کا بھی اندازہ ہو، انہیں نماز کا بھی اندازہ ہو، انہیں خوشی ہو، انہیں معلوم ہو کہ نماز مثلاً 9:15 بجے ادا ہوگی، مثلاً بات واضح ہے، پھر بشاشت ہوگی۔ تجدید وضو کا وقت ہے، انہیں چاہیے کہ وضو جدید، اچھا جدید وضو تب ہوگا جب پہلا وضو نہ رہا ہو یا وہ ناقص ہو گیا ہو، کچھ اونگ سے، کچھ نیند سے، کچھ اندازہ ہو رہا ہو کہ ممکن ہے وضو ناقص ہوا ہے یا کوئی چیز وضو کے لیے ناقض ہوئی ہے، نون الف قاف صاد کہ وضو ناقص ہو گیا ہے، اور یہ پھر پتہ چلا نہیں ناقص نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، سرے سے کوئی عمل ایسا ہے جو ناقض ہوا ہے، تو آپ 9 بجے کے بعد 9:10 پہ وضو کے لیے، تجدید وضو کے لیے بھی جا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ارادہ تو یہی کیا ہے کہ 9:15 بجے نماز عشاء ہو جائے۔ آیا حضرت اس کے بعد بھی کچھ بزرگوں کے ارشادات ہیں، کچھ مزید حضرات کی؟ اچھا انشاءاللہ سب ہم پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بالضبط 9:15 بجے نماز عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالی ادا ہوگی۔ گزارش یہ ہے حق تعالی شانہ کی خاص عنایات، خاص رحمتوں کی برسات ہونا کیا چاہیے، جو معلوم ہے وہ معمول بنے، جو کاغذ کی کتاب میں وہ زندگی کی کتاب میں نظر آئے۔ میں خود اپنے آپ کو سناتا ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے جب امام العصر خاتم المحدثین آیت من آیات اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، ہر طرف افسردگی تھی، فضا میں بھی چیخ و پکار ہے، شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جنات نے سب سے پہلے خبر دی ہے، جنات کی چیخ و پکار تھی، وہ جنات تھے۔ پھر خبر دارالعلوم دیوبند میں آئی، حضرت رحمہ اللہ ان دنوں ڈھابیل سے دیوبند آئے ہوئے تھے، علالت تھی، طبیعت مبارکہ ٹھیک نہیں تھی، تو پہلی خبر جنات نے دی ہے۔ اور یہ بات الگ ہے، ہمارے حضرت اقدس محتمم دارالعلوم دیوبند سابقاً حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں حرم مکی میں یوم الاربعاء ہے، 5 جون ہے، آج سے تقریباً 15 16 17 برس پہلے عصر کے بعد غائش ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو بارش ہو اس کو مطر نہیں کہنا، مطر ہمیشہ استعمال ہوا جہاں عذاب کے طور پہ آئی، اور غیث غیث ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، تو غیث کہنا ہے، کیا کہنا؟ غیث ہوئی ہے عصر کے بعد، اور میزاب رحمت بھی خوب بہنے لگ گیا، حطیم کو انہوں نے موقوف کر دیا چونکہ وہ نہانے کے لیے ہر ایک نیچے جاتا تھا۔ مغرب کے بعد حضرت نے فرمایا میں نے کچھ بات آپ سے کرنی ہے،
تو حضرت عربیہ پہ تھے، پہیوں والی کرسی پہ، اور یہ باب ملک عبدالعزیز چونکہ نئے تعمیر سے پہلے، توسعہ سے پہلے، معلق مطاف جب تھا اس سے بھی پہلے، جب ترکی برآمدہ اشالتاً تھا اس وقت، باب ملک عبدالعزیز میں داخل ہو کے بائیں ہاتھ میں جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا موقع ہے، حضرت نے فرمایا 2 باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ فرمایا جب حضرت شاز صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، وہی میرا دورہ حدیث شریف کا تھا، فرمانے لگے 2 واقعات سناتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد فضا میں ایک لحیم شہیم دراز قد سفید لباس میں ملبوس کوئی آیا اور حضرت شاہ صاحب کی جنازہ کی اوپر کی چادر لے کے وہ فضا میں چلا گیا۔ یہ الگ ایک واقعہ ہے، اس میں تفصیل ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، حضرت کے غرفے سے، کمرے سے روزانہ سسکیوں کی آواز آتی، رونے کی آواز آتی، آہو بکا کی آواز آتی۔ حضرت معتمم صاحب نے معلوم کیا چونکہ یہ ہستیاں جو حضرات اساتذہ کرام، حضرات محتمین عظام، حضرات ناظمین کرام، یہ ہستیاں یہ مالی ہیں، فرمائی، اور یہ بہت فکر مند رہتے ہیں، اور یہ پورے گلشن کے مالی ہیں، اور یہ گوڈی بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، اور یہ پانی بھی دیتے ہیں، یہ کھاد بھی ڈالتے ہیں، یہ فکر مند رہتے ہیں، یہ رات کو گشت کرتے ہیں، فرمائیے۔ سب طلباء کرام آرام سے سوتے ہیں، یہ بے چین ہو کر روتے ہیں، ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان پودوں کو پانی پہنچانے کی فکر فرماتے، اور ظاہر ہے یہ پودے ہیں، اولاد بھی پودے ہیں، عزیز طلباء کرام بھی پودے ہیں، ان پودوں کا پانی، خود فرمائیے پودوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ان پودوں کا پانی اساتذہ کرام اور والدین کے آنسو ہیں، مگر پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے، تعجب نہیں ہے، چونکہ جو کسان ہے اس کو تو کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، اس سے جوڑ رکھیں، مذاکرہ کریں، مدنی مسجد مظفر آباد، مدنی مسجد مانسیرہ مرکز میں جوڑ رکھیں، اور ہمارے ہاں دارالعلوم محمدیہ میں ڈوڈیال میں جوڑ رکھیں، جمع کریں کسانوں کو۔ حضرت ضرورت ہے کہ ان کو ہم ترغیب دیں کہ وہ کھیتوں کو پانی دیں، کبھی جوڑ نہیں سنا ہوگا، یہ ان کے اندر کا درد اور غم ہے، انہیں بتانے، جمع کر کے سمجھانے کی ضرورت۔ عورتیں گھر میں پودوں کو پالتی ہیں، کیاریاں ہیں، گملے ہیں، عورتوں کا جوڑ رکھا آپ نے کہ ہم بتائیں کہ پودوں کا خیال نہیں، سب کے اندر کا داعیہ ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ ہستیاں بے چین و بے قرار ہوتی ہیں، وہ رات کو گشت فرماتے۔ ہمارے حضرت اقدس، ہمارے استاد محترم، ہمارے مربی مدرسہ عربیہ مسجد زکریہ راول پنڈی جو مرکز ہے، ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ انہی ہستیوں میں سے طلبہ کرام کو سلاتے، خود سجادہ پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے، اور کوئی دیکھ لیتا تو ایک دم ایسے محسوس ہوتا جیسے حضرت کو نزلہ ہے، آنسو بھی چھپاتے، گویا نزلہ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر ویسے اوپر لحاف لے کے لیٹ جاتے، پھر دیکھا وہ طالب علم ساتھی وضو کر کے آ کے لیٹ گئے، اب کوئی دیکھتا نہیں، جس نے دیکھنا ہے وہ تو دیکھتا ہے، جس کو دکھانا ہے وہ دیکھتا ہے، تو پھر سجادہ پہ نفلوں میں مصروف ہو جاتے، اور پھر ایک ایک طالب علم کے پاس جاتے، سردی کے موسم میں بھی گرمی میں بھی، دیکھا کہ کسی کے سرہانے سے جدا ہو گیا ہے سر، چونکہ نیچے سونے کی عادت نہیں ہے، طلبہ کرام ابھی ابھی آئے ہیں، مانوس نہیں ہے زمین پہ، فرشی نشست پہ، فرشی بچھونے پہ، تو سرہانہ کہیں ہے سر کہیں ہے، تو بڑے پیار سے سرہانہ ان کے سر کے نیچے دیتے، اور کہیں دیکھا کہ سردی ہے اور لحاف اتر گیا ہے تو لحاف ان کے اوپر ڈالتے، پھر دیکھا وہ ٹھٹر رہا ہے تو اپنا لحاف لا کر اوپر ڈالتے اور اپنا کمبل اوپر ڈالتے، بس ایک ایک پودے کے پاس جاتے اور اس کی ضرورت کا خیال فرماتے۔ اور کیوں نہ ہوتا اکابر حضرات علماء دیوبند اشلاف کے قدم بقدم
آپ غور فرمائیے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو واقعات، حضرات خلفاء راشدین، حضرات بدریین، حضرات عشرہ مبشرہ، حضرات انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات، اور ہو بہو وہ واقعات اکابر حضرات اہل سنت والجماعت، اکابر حضرات علماء دیوبند میں وہ سب جھلکیاں ہیں۔ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ، قربان چاہیے۔ ایک طالب علم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نیا نیا داخل ہوا دارالعلوم دیوبند میں تو مجھے گھر یاد آتا تھا، بخار ہو گیا، جدائی میں بخار ہو گیا، اور میں بخار کی حالت میں مسجد میں ایک طرف جا کے ردا چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، اور بخار بھی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی اجنبی طالب علم ہے، ابھی مناسبت بھی نہیں ہے، تو مجھے اچھا لگا۔ اچھا دبانے کے آداب ہیں، دبانے کے آداب ہیں۔ ایک تو ہڈی کو نہیں دبانا چاہیے، ہڈی سے نہیں دبانا چاہیے، جسم میں مخدوم کی ہڈی کو نہیں دبانا، اور اپنی اس ہڈی سے نہیں دبانا۔ یہ ہمارے حضرت اقدس حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ یہ سکھاتے تھے، فرماتے تھے ہڈی کو نہیں دبانا، ہڈی سے نہیں دبانا، گوشت کو دبانا ہے، گوشت سے دبانا ہے۔ ہتھیلی میں گوشت ہے، انگلیوں میں ہڈی ہے، تو آپ بعض دفعہ زخمی کر دیتے ہیں۔ پنڈلی کے اوپر کی ہڈی وہ بھی تو ہڈی ہے، پنڈلی کے نیچے اس کو مچھلی کہتے ہیں۔ جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو سنا ہے مچھلی نام رکھا، پنڈلی کا جو گوشت ہے اس طرف کو دبانا چاہیے، اور دبانے کے آداب ہیں۔ میں حضرت مولانا شعیب صاحب کو تھوڑا دبا سکتا ہوں، وہ اس طرح ہے۔ اچھا ایسے دھکے نہیں دینا، یہ دھکے دینا ہوا، دبانا کیسے ہے؟ اور یہ مجھے خود حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ نے دبا کر دکھایا۔ 1983 ہے، زکریا مسجد ہے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ، اور سب اکابر ہیں ادھر، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ، سب اکابر ہیں، جوڑ ہے۔ تو خیر دبانے کا مرحلہ آیا تو فرمایا ایک ہتھیلی کھلے ایک بند ہو، مثلا دباؤں گا تو اس کو گوشت کو، فرمایا یوں ایسے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ایک کھل رہی ہے ایک بند ہو رہی ہے، ایک کھل رہی ہے، سبحان اللہ سکون آتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کراچی میں جب یہ مکی مسجد کے بعد مدنی مسجد تعمیر ہوئی، مدنی مسجد اتنی بڑی اتنی وسیع تھی، خیال ہوا کہ اجتماع یہی کراچی کا اجتماع اسی میں ہوا، کراچی کا اجتماع مدنی مسجد میں ہوا پہلا، مدنی مسجد کے بننے کے بعد جو اجتماع تھا، اجتماع تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ رات کا بیان فرما کے پھر اپنے آرام کے لیے غرفے میں تشریف لائے تو کچھ حضرات پہنچ گئے اور انہوں نے اس طرح دھکے دینے، حضرت نے کچھ فرمایا نہیں، کچھ نہیں فرمایا کہ ان کی دل شکنی اپنی بدن شکنی ہڈی شکنی گوارا فرمائی، مگر ان کی دل شکنی گوارا نہیں ہے، لیکن برداشت بھی نہ ہو چونکہ وہ بہت دھکے دے رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو دبانا ہے دو قسم پر ہے، دبانا اس کی دو قسمیں ہیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ ایک دبانا ہے سلانے کے لیے اور ایک ہے جگانے کے لیے۔ اگر ابھی وہ ساتھی آئیں جو سلانے کے لیے دبائیں، یہ حضرات صبح آ جائیں جگانے کے لیے، دیکھا ان کا دل بھی نہیں توڑا ہے اور ان کو ناراض بھی نہیں ہونے دیا ہے، اپنا بھی کام نکلے۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جامع المعقول والمنقول، جامعہ خیر المدارس ملتان، حضرت یہ سناتے تھے، آج یاد آیا، اپنا بھی کام نکلے وہ بھی خفا نہ ہو، اپنا بھی کام نکلے وہ بھی خفا نہ ہو، ایسے مزے کی بات شکایت میں چاہیے، ایسے مزے کی بات شکایت میں چاہیے۔
حضرت نے فرمایا کہ دبانا دو طرح کا ہے، ایک سلانے کے لیے، ایک جگانے کے لیے۔ ابھی چونکہ مجھے سونا ہے، آرام کرنا، اگر وہ ساتھی آئیں جو سلانے کے لیے دبائیں، یہ صبح تشریف لائیں جگانے کے لیے، ہمیں بھی اس کا خیال تو رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ رات ہے، بے چینی بے قراری ہے، ایک ایک کا فکر، ایک ایک پودے کی دیکھ بھال، پھر روزے رکھنا، پھر دعائیں مانگنا، طلبہ کرام کی پوری فہرست ہے، ایک ایک پودے کا نام لے کے رب سے قبول کرانا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ، بچپن ہے، طالب علمی ہے، محتمم صاحب نے دیکھا کہ روزانہ آواز آتی ہے، پوچھا یہ کون ہے جو رات کو روتے ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں؟ پتہ چلا کشمیر کے انور شاہ ہیں۔ صبح بلایا، فرمایا وہ تو بڑے ذہین ہیں، بڑے ذی استعداد ہیں، کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہیں؟ تو صبح خیال ہوا کہ گھر یاد آئے، چونکہ بہت نازوں کے پلے ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سراپا نزاکت، سرتاپا نزاکت، حسن و جمال ہے، سبحان اللہ، نزاکت ہے، شرافت ہے، نجابت ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت محتمم صاحب نے، یہ مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ سنا رہے حرم مکی میں، حضرت محتمم صاحب نے اپنی جیب سے کچھ نقدی ان کو پیش فرمائی کہ آپ یہ لے لیں اور آپ گھر سے ہو کے آئے، کشمیر سے ہو آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ رونے لگ گئے، حضرت میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، طالب العلم ہوں، سبق کا ناغہ ہوگا، ناغے کی نحوست ہوتی ہے۔ فرمایا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی استعداد تو بہت قوی ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ گھر سے ہو آئے۔ خیال تھا کہ گھر یاد آتا ہوگا، گھر ظاہر نازوں کے پلے، یہاں تو مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، تو والدین یاد آتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ایک دفعہ ہو کے آئیں گے، ذرا طبیعت ہلکی ہوگی، بشاشت ہوگی۔ جب اصرار فرمایا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ رونے لگ گئے۔ فرمایا حضرت روتا تو ہوں، یہ بات میری اور میرے رب کی راز کی بات تھی، روتا ہوں، بے شک رات میری رونے میں گزرتی، مگر سب کی یاد میں نہیں، اپنے رب کی یاد میں۔ میں اپنے رب سے کہتا ہوں یا اللہ آپ کب ملیں گے؟ میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، مجھے فرمائیے مہمان کو میزبان ملنے میں دیر لگائے صدمہ ہوتا نہیں ہوتا، اور میزبان یہ نہیں ہے کہ سفر پہ گھر میں موجود ہے، وہاں ہے اور نہیں مل رہا، فرمائیے بڑا مسئلہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بیسیوں خدشات، بیسیوں طرح کے احساسات ابھرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اتنے دن ہو گئے میں آیا ہوں، جس کا مہمان وہ ملتا نہیں، یا اللہ جل شانہ آپ کب ملیں گے؟ حضرت میں روتا تو ہوں مگر سب کی یاد میں نہیں، رب کی یاد میں روتا ہوں۔ مجھے معلومات سے معمولات تک بات یاد آئی، وہ عرض کرنا ہے تو شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو واعظ فرمایا مطبوع ہے، عام ہے وہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے انتقال پہ سب علماء کرام، طلباء کرام سے فرمایا آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں دکھیا ہو؟ آپ کی پیاس بجھانے کو تو الحمدللہ ہم کافی ہیں، مگر ہم رو رہے ہیں، اپنی پیاس کہاں بجھائیں گے؟ فرمایا ہمیں کسی مسئلہ کی ضرورت، مراجعہ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی کو دیکھتے تھے، ہو بہو جو ان کی زندگی میں نظر آتا، بعد میں ہم ان پہلے کتاب زندگی دیکھتے، پھر جا کے ہم کتب میں مراجعت کرتے، ہو بہو وہی ہوتا جو حضرت شاہ صاحب کے عمل میں تھا۔ اب آپ ارشاد فرمائیے جو معلوم ہے وہ معمول بن جائے۔ میرا خیال ہے محسن مدارس دینیہ، ترجمان مدارس دینیہ، لسان مدارس دینیہ، شیخ الحدیث ہمارے پیارے بزرگ حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم کے ملفوظات ہو چکے، بس ہونا یہی تھا کہ جو کچھ فرمایا ہے اور ہستیوں نے، ہمارے اکابر نے فرمایا، منظوم واعظ بھی ہوا، حمد شریف اور نعت شریف کی صورت میں، منصور نثر میں بھی اور منظوم نظم میں بھی، اس سب کو ہم اپنے دامن میں لیں، جو معلوم ہوا اس کو معمول بنائیں، جو کاغذ کی کتاب میں وہ زندگی کی کتاب میں ہو، ورنہ کیا ہے؟
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم۔ خلاصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی معلومات زیادہ ہو رہی ہوں مگر معمولات زیادہ نہ ہوں، الفاظ میں آگے بڑھ رہا ہے، معلومات میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، معلومات ہیں مگر معمولات نہیں، جو علم میں ہے وہ آگے عمل میں نظر نہیں آتا، تو وعید ہے، ایسی معلومات کی سخت وعید ہے۔ فرمایا جتنا جتنا اس کی معلومات بڑھتی جائیں گی اتنا اتنا اس کو حق تعالی شانہ سے دور کرتی جائے گی، یہ حق تعالی شانہ سے بعد کا ذریعہ بنے گا۔ تو ایسا نالج سبب فالج ہے، نالج بھی بہت ہے مگر زندگی میں فالج بھی بہت ہے، تو ایسا نالج جو سبب فالج ہو۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کی پناہ مانگی ہے۔ واقعہ ذکر کرتا ہوں، واللہ اعلم کیف متفق، کوئی رطب و یابس تو نہیں ہو گیا ایسا، اور کوئی مجلس کوئی پھیکی تو نہیں ہوئی، کوئی بے مزہ تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس میں میں نے چونکہ اپنے آپ کو سنانا ہے، اپنے آپ ہی کو بتانا ہے، خود ہی مخاطب ہوں، خود ہی مخاطب ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو العباس بن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یمن میں تھا، وہاں میں نے ایک ماہی گیر کو دیکھا، وہ دریا کے ساحل پر بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس کے ایک طرف اس کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ مچھلی پکڑتا ہے اور پکڑ کر اپنی بیٹی کی طرف پھینکتا ہے تو ایک کیس، ایک تھیلا اس بیٹی کے پاس رکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مچھلی اس کو میں دے رہا ہوں، وہ اس تھیلے میں ڈالے گی۔ چنانچہ وہ بچی کیا کرتی، دیکھتی کہ والد صاحب نہیں دیکھ رہے، وہ بے خبر ہیں، دوبارہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہیں، تو وہ اس مچھلی کو دریا میں، سمندر میں پھینک دیتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنی مچھلیاں تو میں نے پکڑ لی جو میری ضرورت کے لیے کافی ہیں، انہوں نے جال لپیٹا، سمیٹا اور باہر آ گئے ساحل پہ، اور تھیلا اٹھایا، وہ تو خالی تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا وہ مچھلیاں کہاں گئیں؟ ہم بھی نیت کریں کوئی ایسی غلطی، یہ لفظ غلطی ہے، غلطی نہیں، لام مفتو متحرک، ایسی غلطی اگر بچیوں سے ہو جائے تو آپے سے باہر نہیں ہونا، آپے سے۔ اور دیکھیے اپنے آپ کو اگر قابو میں نہیں کیا تو دوسروں کو کیا قابو کریں گے، خود ہی بے قابو ہو گئے۔ اور یہی میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ سناتے تھے، نام نہیں لوں گا، میں کل پرسوں انہی علاقوں میں تھا اور آج بھی انہی علاقوں سے آیا ہوں، لیکن اس گاؤں، اس بستی قصبے کا نام نہیں بتاتا، معروف جگہ ہے وہ۔ فرمایا غصہ آ گیا، اور میں یہ بھی نہیں بتاتا رشتہ کیا ہے، مطلقاً سرپرست کہوں گا، مربی کہوں گا، تربیت کرنے والا کہوں گا۔ انہیں غصہ آ گیا، بچے پہ غصہ آیا، اٹھایا، تنور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا، آن کی آن میں جل کے کوئی نہیں۔ اس لیے منع ہے، ہم سب والدین بھی، اور سب میں نے اشارہ کر دیا، والدین کو سامنے رکھا، اور میں سب سے پہلے خود سامنے ہوں۔ ہم سب جج بھی ہیں، منصف بھی ہیں، ہم سب مالی بھی ہیں، ہم سب معالج بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، سرجن بھی ہیں، جراح بھی ہیں، بہت سارے عہدے ہمارے، اپنے گھر کی مملکت کے فرما روا بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ہماری اہلیہ محترمہ ملکہ بھی ہیں۔ ملکہ سے یاد آیا، ہماری میر پور آزاد کشمیر کی جماعت، بہت برس کی بات ہے، جب میں رائے ونڈ میں ہوتا تھا، اس زمانہ میں وہ جماعت برطانیہ گئی 7 مہینے کی، سبحان اللہ، سادہ ساتھی ماشاءاللہ واپس آئے، عجیب کارگزاریاں،
بڑی کثرت سے کلمہ پڑھ پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہوئے، بڑی تیزی سے، مستورات بہت تعداد میں مسلمان ہوئیں۔ انہوں نے سنایا کہ ہم گشت کر رہے تھے، فرمائیے گشت کر رہے تھے تو وہ جو انگریز ہیں وہ ہم سے کہنے لگے کہ آپ لوگ اپنی عورتوں کو پابند رکھتے ہو، کیوں نہیں ان کو باہر نکالتے؟ یہ دیکھو نا ہماری عورتیں ٹرک چلا رہی ہیں، 22 پہیوں والا بڑا ٹریلر وہ چلاتی ہیں، منڈیوں میں بوریاں اتارنا چڑھانا، لوڈ ان لوڈ، یہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ اور دیکھو ہوٹلوں میں برتن مانجتی ہیں، وہ دیکھو مہمانوں کے ہوٹل میں رہنے والوں کے بستر صاف کرتی ہیں، چادریں تبدیل کرتی ہیں، وہ دیکھو دکان پہ سودا بیچتی ہیں۔ تو اپنی شانہ بشانہ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس وقت ملکہ تھی وہاں، ملکہ اب بھی ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ فوت ہو گئی، اس وقت ملکہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سب باتیں بعد میں کریں گے، بتائیے آپ کی ملکہ تو نہیں نظر آتی، وہ تو یہ کام نہیں کرتی۔ اس نے کہا وہ ملکہ ہے، ملکہ کب یہ کام کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایک ملکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ یہ مزدوروں والے اور نوکرانیوں والے کام یہ ملکہ نے نہیں کرنا ہے، اپنا خامند۔ یہ باہر سارے اپنے خامند ہیں؟ یہ جہاز کی 700-800 سواریاں ان بچیوں کے خامند ہیں؟ اپنا خامند، اپنا، ذرا یہ قید احترازی ہے، ملحوظ رکھنا ہے، اپنا خامند، اپنے والد، فرمائیے اپنا بھائی، فرمائیے اپنا بیٹا، اپنا ہے نا، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا حلال حرام کی ہمیں واضح تمیز ہوگی۔ فرمائیے اپنا پیسہ، اپنا کھیت، فرمائیے اپنا پھل، اپنی جائیداد، اپنی کمائی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غیر کی ایک پائی بھی ہم پر حرام ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اپنی حلال ہے، جو غیر کی ہے نہیں توبہ کرو بھائی، حرام ہے۔ جس طرح لقمہ حرام کا اندر جانا ہمیں گوارا نہیں، ہماری نگاہیں بھی حرام لقمے لیتی ہیں۔ آنکھوں کے راستے کتنا حرام اندر جاتا ہے، کانوں کے راستے کتنا حرام اندر جاتا ہے، کتنی آلودگی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے یہاں تو سب اپنا اپنا ہے، فرمائیے، اور یہاں تو اپنائیت ہے، سب محارم ہیں، لیکن باہر کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اپنے پرائے کی جائز ناجائز کی سمجھ، کہیں حس مر نہ جائے، کہیں استعداد مسخ نہ ہو جائے، کہیں مت نہ ماری جائے، مت نہ ماری جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ملکہ کیوں نہیں نظر آتی یہ سارے کام مزدوری کے کرتی؟ اس نے کہا وہ تو ملکہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ایک ملکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ ماشاءاللہ، سب کہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ایک گزارش ہے، احتیاطی تدبیر، میرا واسطہ نہیں پڑتا، مجھے زیادہ مناسبت نہیں، سنا ہے، مسجد میں تو نہیں، مدرسہ میں نہیں، اور تبلیغ کے مرکز میں نہیں، کسی خانقاہ میں نہیں، لیکن یہ سنا ہے بعض جگہ مجالس میں کوئی اچھی بات سنائی دے تو تالیاں پیٹتے ہیں۔ ایسا کبھی دیکھا؟ یہ حرام ہے، کافروں کا طریقہ۔ اور یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں تپائی رکھی ہوتی ہے یا میز رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی بجاتے ہیں، یہ بھی کافرانہ طریقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قلب اطہر صدمے سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہیں پٹھے کم، یہ ہیں پٹھے کم۔ سدھے کم کیا ہیں؟ جو بات اچھی لگے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ایدکم اللہ، حیاکم اللہ، نصرکم اللہ۔ اب آپ دیکھیے کتنا اجر و ثواب، فضا میں خوشبو۔ اور مجھے مانسیرا سے تو قلبی محبت ہے، مانسیرا کے ذرے ذرے در و دیوار سے پیار ہے، اور ویسے ہزارہ تو سارا ہی پیارا ہے۔ ہزارہ
اور ایک ہلکی جھلک آپ خود غور فرمائیے، ہزارہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ملی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، شہدائے بالا کوٹ نے بتا دیا، ولادت مبارکہ تو وہاں ہوئی دہلی میں۔ فرمائیے، اور یہ جو بریلی ہے یہ دو ہیں، ایک رائے بریلی ہے، ایک رائے بریلی ہے۔ ہمارے حضرت امیر المومنین، یہ مجھے آپ آج وعدہ فرمائیں، اپنے اکابر کی اسماء مبارکہ ویسے نہیں لینے، القاب کے ساتھ۔ فرمائیے امیر المومنین، کم از کم یہ کہنا ہے امیر المومنین حضرت اقدس حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ، اور حضرت اقدس حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ ولادت مبارکہ تو وہاں ہوئی، مگر یہ طے ہے جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے پھر قبر وہیں بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرات کا خمیر ہزارہ سے اٹھایا گیا، ملی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور خوشخبری، سید الکونین سرور کونین، سید الکائنات سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت غور سے سنو، ابو بکر اور عمر، چونکہ روایت مبارکہ میں یوں ہی ہے، اور ہم کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا فاروق اعظم، حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما، دونوں ہستیوں کے بارے میں فرمایا ان دونوں کو میں نے فضیلت نہیں دی، ان دونوں کو میرے رب نے فضیلت والا بنایا ہے۔ اور فرمایا میری امت یہ غور سے سننا، میرا یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور ابو بکر کا یہ صرف حکایتاً کہہ رہا ہوں، روایت میں تو یوں ہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ہی فرما رہے، مگر ہم پھر بین القوسین یہ ادب سے پیچھے ہٹ کر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا، مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ سیدنا کیوں ہے؟ طلبہ کرام سے بھی عرض کرتا ہوں، عبارت پڑھتے ہوئے خواہ مشکات شریف ہو بخاری شریف ہو، تو میں عرض کیا ہوا ہے لازم ہے کہ عن سیدنا، اب کوئی مجھ سے پوچھا تو نہیں اب تک، کوئی پوچھے سیدنا تو نہیں ہے، عن ابی ہریرہ ہے، عن ابن عباس ہے، عن ابن مسعود ہے، اس سیدنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ان سے کہوں گا اللہ کی قسم یہاں لکھا ہے، سیدنا یہاں لکھا ہے، یہاں۔ لہٰذا کتابت میں نظر نہیں آتا ہے مگر خطابت میں تو نظر آئے، یہاں لکھا ہے۔ فرمائیے ہمارے قلوب ان کی محبت سے لبریز ہیں یا نہیں؟ لبریز ہیں، چھلک رہے ہیں، وہی ہمارے بڑے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں گلی ڈنڈا دے کے، ہمارے ہاتھوں میں ڈمڑی دے کے، پتہ نہیں شنکیاری ڈوڈیال میں کپڑے دھونے کی لکڑی کو کیا کہتے تھے؟ ڈمڑی۔ ہمارے ہاتھوں میں ڈمڑی دے کے ہمارا رخ ہی بدل دیا۔ اور یہ یاد رکھیں اس کا نام کوڑا کرکٹ، تخفیف سے نہیں لینا ہے، پورا نام، صرف کرکٹ نہیں، کوڑا کرکٹ۔ اور واقعہ ہے یہ، پس منظر ہے اس کا۔ اس سے مستورات کپڑے دھوتی تھیں، جب یہ کہربا بجلی اللہ پاک نے بھیجی، غسالہ واشنگ مشین آئی، تو سمجھدار عورتوں نے دیکھا کہ یہ تو اب زائد ہے، بالن ہے، انہوں نے لکڑیوں میں رکھ کر ان کو چولہے میں جلایا، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن کچھ سادہ لوہ تھی بیچاری مستورات، انہوں نے دیکھا اس کی اب ضرورت نہیں ہے یہ دمڑی کی، انہوں نے باہر کوڑا سمجھ کے اس کو کوڑے پہ پھینکا۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے، کچرا پھینک دیتے ہیں باہر۔ آوارہ لوفر، آوارہ گرد آئے لڑکے، وہ انہوں نے اٹھایا ان ڈمڑیوں کو اور اٹھا کے گلیوں میں اس کو کھیل بنایا، اب عالمی کھیل بنا دیا۔ یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ آج کسی خاتون کو کہیں یہ ڈمڑی، وہ عیب محسوس کرتی ہے، مگر مردوں کے اندر سے وہ
कैफियत ही ख़त्म है, वो इसको फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये मुझे एक फरमाई लिवाना है, मैं पहले लवाना पढ़ता, मुझे पश्तो से मोहब्बत है, पश्तो में अरबी की खुशबू है, मुझे दिली मोहब्बत, लुगा बश्तो दिली मोहब्बत है, ये इसमें अरबों की खुशबू, अरबी की खुशबू, पश्तो वालों में अरबों की खुशबू। मैं लवाना पढ़ता, हज़रत ने मुझे फरमाया लाम मकसूर है, ऐसे ही है लिवाना। तो चुनाचे आप मुझे फरमाइए जो कूड़े पे खड़ा हो, जवाब फरमाइए जो कूड़े पे खड़ा हो लिवाना है। ये मेरी राय है, आप हजरात नहीं फरमा रहे। जो कूड़े पे खड़ा है, कूड़े को देख रहा है, सब कहेंगे लिवाना है। और जो दमड़ी लेके खड़ा है, सब कहेंगे लिवाना है। और जो दूसरी तरफ से पत्थर मार रहा है उसको, इस दमड़ी वाले को, ये पत्थर मारना अच्छी बात है, लिवाना है, फरमाइए। और इन कूड़े वालों के पास 3 लकड़ियां लगा के जो भीख मांगने खड़ा है, इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये पीछे जो खड़ा है 3 लकड़ियां लगा के, फरमाए लिवाना है। और इन लिवानों को देखने वाले बड़ा लिवाना है। इला आखिरी ही, खाली जगह खुद पुर फरमाइए, खुद पुर फरमाइए, खाली जगह। हमारे बड़े तो वो हस्तियां हैं हजरात शेखैन, गौर फरमाइए, फरमाया मेरा और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का खमीर एक जगह से उठाया गया है, एक जगह से। क्या शान है उन हस्तियों की। अब देखिए, इस बेटी से पूछा, मैंने अर्ज़ किया है कि आपे से बाहर नहीं होना, हम जज हैं, जज को गुस्से की हालत में फैसला नहीं करना, मुआलिज को, सर्जन को, जर्राह को गुस्से की हालत में फैसला नहीं करना। और हम फैसला करते ही उसी वक्त हैं जब गुस्सा हो। बीवी से कहते हैं कि बाद में क्या फ़ायदा, फिर गुस्सा उतर गया फिर क्या फ़ायदा। ये बहुत बड़ी गलती है, अब नहीं करेंगे। अब फरमाइए, बच्चों से प्यार से पूछेंगे, ये पूछा। और ये सुन्नत नबवी है, अलग वाक़या भी है, इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ करेंगे किस तरह पूछा आप अलैहिस्सलाम। तो यहाँ उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा मछलियाँ कहाँ गई? बेटी ने जवाब दिया, वालिदी गिरामी, अब्बा जान, मैंने आप ही को ये फरमाते हुए सुना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है। अब जो मछली जाल में फंसती थी और आप मेरी तरफ फेंकते, तो मैं ये समझती थी कि ये गाफिल मछली है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती, तो इसको घर ले जाना, गफलत वाली को अपना लुकमा बनाना कि हम में गफलत न पैदा हो, तो मैं उसको वापस दरिया में फेंकती थी कि हमें गाफिल नहीं चाहिए। तो वालिद गिरामी के आंसू गिरने लग गए, जाल उनके हाथ से गिर पड़ा। उसने कहा, बेटा बिल्कुल हक है, ये बात तो बिल्कुल हक। मुझे फरमाइए, दज्जाल के जाल बिछ गए, हर तरफ दज्जाल के जाल हैं, और हम चाहते हैं खुद भी, नस्लें भी जाल से बचें। तो नुस्खा क्या है हदीस पाक में? जो गाफिल है वो जाल में फंसता है, जो अल्लाह ताला की याद में रहता है वो जाल उस पर असर नहीं करता है। तो हम अज़्म व इरादा करें अपने आप को, अपनी नस्लों की नस्ल को इंशाअल्लाह मस्जिद मदरसा से जोड़ेंगे, कुरान और सुन्नत की पाक निस्बतों से उनका ताल्लुक जोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद जन्नती बाग है, मदरसा मुहम्मदी बाग है, बनीन व बनात के शोबे हैं, हक़ ताला शानों की रहमत है। हम इंशाअल्लाह अपने आप को भी अल्लाह जल्ला शानों के दीन के साथ जोड़ेंगे, दीन की मेहनत के साथ। हज़रात उलमाए किराम अहले हक़ की निस्बत को अपना सआदत समझेंगे। मेरे पास जो वक्त है मदीना तय्यबा का है, इस वक्त मेरे पास 7:07 तकरीबन। यहाँ क्या है? 9। तो इसलिए मुझसे कोई पूछे, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो ये है, क्योंकि मदीना पाक के वक्त को एक लम्हे के लिए मेरी हिम्मत नहीं होती, बरसा बरस से बस वक्त वही है, चूँकि हमारा सब कुछ तो वही है। तो वक्त मदीना तय्यबा का है। अब 5 दक़ाइक़ तकरीबन मेरी बात गुजारिश में बाकी हैं। बस ये बात हम जहन में रखें, इंशाअल्लाह जाल से बचना है, अपनी नस्लों को, सारी इंसानियत उम्मत को बचाना है, तो अल्लाह ताला के दीन से अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। शेखुल अरबी वल अजम, शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हज़रत मदनी रहमहुल्लाह, वो तालिब इल्म कहते हैं, मैं बुखार भी था, तबीयत भी ऐसी थी, मैंने देखा कोई दबा रहे, मुझे सुकून आया। क्या हुआ?
کافی دیر. اچھا مجھے نہیں معلوم مانسیرا میں ہم کیا کہیں گے, یہ پنڈلیاں دکھ رہی ہوں, پنڈلیوں کے اندر ہڈیاں دکھ رہی ہوں, وہ کیا کہا جاتا ہے, کیا ہے یہ؟ اچبی. اچبی اس طرح کی کیفیت, بخار بھی تھا اور اچبی بھی تھی. صحیح تلفظ کیا. کہتے ہیں ایک پاؤں بڑا سکون ہوا, میں نے دوسرا پاؤں آگے کیا تو دیکھا اسی طرح اس کو دبا رہے تھے. تو کہتے بھی خیال آیا کہ طبیعت کچھ بہتر بھی ہو رہی ہے, تو ردا ہٹائی, چادر ہٹائی تو حضرت مدنی ہے. بس میری شیخ نکل گئی. میں نے کہا حضرت, فرمایا خاموش, میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے خدمت شروع کی ہے, اللہ کے لیے مجھے خدمت سے محروم نہ کرو. یہ ہے ہمارے اکابر, اکابر حضرات علماء دیوبند, اسلاف کی قدم بقدم. فرمائیے یہ چھپی ہوئی نیکیاں کمال تک پہنچاتی ہیں, چھپی ہوئی نیکیاں. یہ ہے رابطے کا تعلق, ایک ضابطے کا ہے, یہ رابطے کا ہے. آپ ارشاد فرمائیے اس جال سے بچنا ہے, دجال کے جال سے. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت مبارکہ اور سورہ کہف کی آخر کی 10 آیت مبارکہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتمام سے روزانہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے دجال کا فتنہ اس پہ اثر نہیں کرے گا. خود اگر دجال خروج کر کے آئے تب بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گا. حفاظتی تدبیر, احتیاطی تدبیر. خود سورہ کہف مکمل. جس گھر میں رات کو تلاوت ہو اس گھر میں کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی شیطان اس رات میں داخل نہیں ہو سکتا. سورہ کہف وہ سورت ہے جو یکبارگی اتری ہے, 70,000 فرشتوں کے جلو میں اتری ہے. سورہ کہف سبحان اللہ یقیناً سب کا معمول ہے. رات کو سورۃ الرحمن, یہ لازم نہیں, سورۃ الواقعہ تو لازم ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں رات کو اس لیے کہ سورۃ الواقعہ تو پڑھنی ہے. سورۃ الرحمن, سورۃ الحدید. ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ یہ 3 سورتیں تلاوت کرتا ہے, فرمائیے کون کون سی؟ سورۃ الرحمن, سورۃ الواقعہ, سورۃ الحدید تلاوت کرتا ہے, اس کا نام روزانہ جنت الفردوس والوں میں پکارا جاتا ہے. روزانہ جنت الفردوس والوں میں پکارا جاتا ہے. 33 آیت مبارکہ جو منزل کے نام سے معروف ہیں, مرتب بھی ہیں, جو اس کی تلاوت کرے. بڑا واقعہ ہے, بڑا پیارا, وہ انشاءاللہ پھر کبھی حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ واقعہ اپنا سناتے ہیں. حق تعالی شانوں نے کیسے بچایا. بہت 70 سے زیادہ ڈاکو حملہ آور ہوئے, یہ اکیلے تھے, بال بھی کا نہیں کر سکے. صبح ان میں سے کوئی ملا کہ آپ جن ہیں, کون ہیں, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ان میں سے میں بھی تھا, رات کو ہم 70 سے زیادہ تھے, 70 سے زیادہ مرتبہ حملہ آور ہوئے, ہمارے اور آپ کے درمیان لوہے کی دیوار حائل ہو جاتی تھی, ہم تھک گئے صبح تک. پھر ہم نے کہا یہ کوئی جن ہے, انسان نہیں ہے, وقت اپنا ضائع نہ کرو. واپس آئے, فرمایا نہیں نہیں میں انسان ہوں. میرے استاد محترم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں یہ روایت پڑھاتے ہوئے یہ حدیث پاک پڑھائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آیات مبارکہ جو منزل کے نام سے ہیں, جو رات کو تلاوت کرے اس رات کوئی اچکا, کوئی ڈاکو, کوئی لوٹنے والا, کوئی موذی چیز اس کو, اس کے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہے صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت. تو حفاظت کی مبارک نسبتیں. فرمائیے حفاظت اللہ تعالیٰ کے دین میں, حفاظت حق تعالی شانہ کی پاک نسبتوں میں. بس اپنے آپ کو اس سے جوڑنا ہے. سب اگر آذان نہ ہوئی ہو پھر آذان بدون اعلی مکبر الصوت ہو جائے, اتنے میں صفیں بن جائیں. اگر ایسا ہو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, بعد میں دعا ہو جائے. سووا صفوفکم بھی, اور آذان کی تشکیل ہو جائے. ہر ایک آذان نہ دے, آذان مظلوم ہے, آذان اتنی مظلوم ہے کہ مت پوچھیے. جو آذان دے سکیں ان کی تشکیل ہو جائے, وہ آذان دے دیں. حضرت آذان بہت مظلوم ہے, ماشاءاللہ حضرت آذان دیں گے.